پنجاب کے میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے 36 ادویات پر الرٹ جاری کر دیا۔ السر کے روکنے، سانس، کان اور جلد کے انفیکشن کی مخصوص ادویات جعلی قرار۔ وائٹامن بی، پیٹ کے انفیکشن اور سانس کی بیماریوں کی مخصوص ادویات غیر معیاری نکلی۔ انجیکشن کا پانی، ڈرپس اور بیکٹیریا انفیکشن کی دوائیاں بھی غیر معیاری پائی گئی۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے ادویات کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ میڈیکل سٹورز اور طبی عملے کو ادویات کے متعلقہ بیچ واپس بھجوانے کا حکم۔ میڈیکل کالجز کے لیے داخلہ پالیسی منظور، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار۔ اوورسیز پاکستانی طلباء کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع ہوگی۔ حتمی میرٹ لسٹ آنے کے بعد یو ایچ ایس متعلقہ کالج کو جمع شدہ 1/3 فیس ٹرانسفر کرے گی۔ طلباء متعلقہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہی باقی فیس جمع کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ نئے میڈیکل کالج کی الگ بلڈنگ بنانے کے بجائے سرکاری یونیورسٹیوں میں ہی میڈیکل بلاک بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ نواز شریف میڈیکل سٹی کے جلد قیام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت عالمی یوم سیاحت کی تقریبات کا انعقاد۔ بہادر خان کے مقبرے کو برقی کمکموں سے روشن کیا گیا۔ مغل دور کا عظیم الشان مقبرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ڈی جی اثار قدیمہ ظہیر عباس ملک کا کہنا تھا کہ ورثے کی روشنیوں نے نوجوان نسل کو اپنی تہذیبی اقدام سے جوڑنے کا پیغام دیا۔ محکمہ اثار قدیمہ کا مقصد پائیدار سیاحت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ عالمی یوم سیاحت پر تاریخی مقامات کی خوبصورتی دنیا کے سامنے اجاگر کی گئی۔ زہریلی گیس تجرباتی مشینیں فراہم، ہر 8 گھنٹے بعد ایئر کوالٹی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں 3 بار جرمانے پر پابند کر دی جائیں گی۔ اسموگ کی شدت بڑھی تو تعلیمی ادارے اور کاروبار بند کیے جا سکتے ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اسموگ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ فضائی آلودگی کا معیار بتانے والے پنجاب کے پہلے جدید نظام کے نفاذ کی منظوری۔ رپورٹ لاہور سے ڈینگی کے 6 مریض سامنے آئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1214 ہو گئی۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ۔ اسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر صحت کی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت۔ چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرتک پاک استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ مادر وطن کی دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آئی لینڈ کی پہلی ریزیڈنٹ سفیر اونل کی ملاقات۔ تجارتی، تعلیمی، ماحولیاتی، آئی ٹی اور عوامی روابط پر 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آئی لینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں آئرش سفارت خانے کا قیام تاریخی پیش رفت قرار۔ تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم۔ موسمیاتی تبدیلی، گرین ٹرانزیکشن، ڈیری فارمنگ، لائف اسٹاک اور ریویلیبل انرجی میں اشتراک پر زور۔ رحمت ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ جی ٹی روڈ، مناوا میں نئی سڑکوں، سیوریج اور ویلفیئر سینٹر کے قیام کا آغاز۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق شرکاء سے خطاب میں بولے ترقیاتی کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیلاب کے دوران وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء نے سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ پاکستان کی عوام خوش نصیب ہے جسے پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے۔ پاکستان کو
مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے، جو خوش نصیبی ہے۔ لاہور کی جدید ٹیکنالوجی کے تحت سمارٹ واٹر میٹرز لگانے کی تیاری زوروں پر۔ واٹر میٹرز کے کامیاب تجربے کے بعد ابتدائی تنصیب کا مرحلہ کری۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت جوہر ٹاؤن میں 12,000 سمارٹ میٹرز نصب ہوں گے۔ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد شہر کے 7 لاکھ واٹر کنیکشنز پر یہی سسٹم لگایا جائے گا۔ سمارٹ واٹر میٹرز کے ذریعے پانی کے استعمال کی درست مانیٹرنگ ممکن اور پانی کے بلوں میں شفافیت اور کمی متوقع ہوگی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے کالج آف پروفیشنز اور سرجنز پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ سی پی ایس پی کی ملکی اور بین الاقوامی خدمات کو سراہا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ڈاکٹرز کی خدمات قابل تحسین قرار۔ گورنر کا کہنا تھا کہ ادارہ بغیر سرکاری فنڈز کے معیاری طبی تعلیم دے رہا ہے۔ ضلعی سطح پر ماہر ڈاکٹرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آغاز حقوق بلوچستان اور گیس فراہمی جیسے اقدامات پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے۔ پرائمری سے گریڈ ایلیمنٹری اسکولوں کے لیے نئی پالیسی جاری۔ صوبہ بھر کے 1500 اپ گریڈ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پروگرام کے تحت اپ گریڈ شدہ اسکولوں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ 50 سے زائد بوائز اسکولوں میں کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ 35 سے زائد گرلز اسکولوں میں بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اپ گریڈ اسکولوں کو پی ایم ای یو سے اضافی فنڈز دیے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی جی فاٹا سکندر ذیشان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ولید اقبال کی اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ بارے بریفنگ۔ وزیر ہاؤسنگ کے 74,281 گھروں کی تعمیر کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے اب تک 97 ارب 3 کروڑ سے زائد رقم مستحق خاندانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ 17,124 گھر مکمل ہو گئے۔ قرضہ جات کی واپسی 1 ارب 97 کروڑ روپے ہو چکی ہے۔ محنت کشوں کے لیے رہائشی سہولتوں کی فراہمی میں تیزی۔ صوبائی وزیر محنت ملک فیصل ایوب کھوکھر کا سندر ویلفیئر کمپلیکس کا دورہ۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تحت 720 فلیٹس کی الاٹمنٹ کے عمل کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیز 2 کے 680 فلیٹس کی تعمیر تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ ملک فیصل ایوب کی فیز 3 کی تعمیر کے حوالے سے بھی اقدامات کی ہدایت۔ بولے ورکرز ویلفیئر کمپلیکس میں اعلیٰ معیار کا تعمیراتی میٹیریل استعمال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام واسا کی مبینہ غفلت نے منصوبے کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ واسا اقبال ٹاؤن نے سیکٹری ہاؤسنگ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ ترقیاتی مقامات پر حفاظتی شیٹس غائب، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں مین بولیورڈ پر کھلے مین ہولز کسی بڑے حادثے کی دعوت دینے لگے۔ ریت، بجری، سیمنٹ اور پتھروں نے ٹریفک جام کر دیا۔ جہاں سے بلاک کی گلیاں ادھوری چھوڑ دی گئی، شہری اذیت میں مبتلا۔ امریکی صدر سے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات پر خوشی ہوئی۔ اس ملاقات سے بھارتی میڈیا میں چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اگر اتوار کو بھارت کرکٹ میچ ہار جاتا ہے تو مزید دکھی ہو جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے انٹرنیشنل طور پر ہماری حکومت بہت تگڑی ہو گئی ہے، اب یہاں ملک کے اندر بھی سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوسٹیں 8,000، امیدوار 3 لاکھ۔ عارضی اساتذہ بننے کے لیے لاکھوں امیدوار میدان میں آ گئے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے کام شروع۔ لاہور ڈویژن میں 1153 سیٹوں کے لیے 45,000 سے زائد درخواستیں جمع کروائی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق محکمے کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی درخواستیں موصول ہوئی۔ کامیاب امیدواروں کو ماہانہ 50,000 تنخواہ دی جائے گی۔
پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں نئی بھرتیوں کا اعلان. ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور آفیسر کی 100 سے زائد اسامیاں خالی. ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز کی 18 نشستوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامز کی 26 اسامیوں پر بھرتی ہوگی. آفیسر پروگرامز کی 40 اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 8 اسامیوں کو پر کیا جائے گا. نیٹ ورک سپورٹ انجینئر، ایگزیکٹو اسسٹنٹ اور ڈرائیور کی اسامیاں بھی موجود. درخواست دینے کی عمر کی حد 33 تا 40 سال مقرر. اسسٹنٹ چیف ملیحہ ایسار کی خدمات ڈی جی پی ایچ اے راولپنڈی کے سپرد کر دی گئی. خاور بشیر کو ایڈمنسٹریٹر بس اسٹیشن ایم سی ایل لاہور تعینات کر دیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سلیم راجہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سلیم راجہ کو ایس ایم جی اے ٹی رپورٹ کرنے کی ہدایت.